بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعادت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل ٹاکس۔ ناظرین، آج بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے ایک دو دن گزرے ہیں اور کچھ انٹرسٹنگ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی نیوز اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو ناظرین، آج کچھ بات کرتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک بہت ہلچل رہی سپریم کورٹ کے اندر۔ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ جو گمشدہ افراد ہیں، لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا اس کی جو ہے وہ سماعت کی، اور کافی دلچسپ مکالمے اور جو باتیں ہیں وہ اس میں سننے کو ملیں، جس میں قائد اعظم کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر جو حالات 2002 میں تھے یا جو کرائیٹیریا 2002 میں کیا گیا تھا، اس ٹائم میں اگر قائد اعظم بھی ہوتے تو شاید ان کو بھی نااہل کر دیا جاتا۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو وکیل تھے، جو اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے پیش ہوئے تھے، شعیب شاہین صاحب، انہوں نے جو ہے وہ کیس کو پٹ کیا اور کافی جو ہے وہ وقت وہ اس کی کے حق میں دلائل دیتے رہے اپنے کیس کے حق میں، اور کافی لوگوں کا نام بھی لیا انہوں نے۔ چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک اینکر پرسن جو ہے عمران ریاض خان صاحب کا نام لیا ہے، اس کے علاوہ ان دو صحافیوں کا ذکر آپ نے نہیں کیا جو کہ اغوا بھی ہوئے اور پھر ان پر تشدد بھی کیا گیا اور پھر وہ واپس بھی آئے، جن میں اسد طور صاحب تھے اور مطیع اللہ جان صاحب۔ آپ نے ان کا نام نہیں لیا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیا ہے، کیا وہ اثر رسوخ نہیں رکھتے؟ کیا وہ خود عدالت تک رسائی نہیں رکھتے؟ وہ نہیں آ سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں؟ تو اس پر شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جی ہاں، وہ وسائل رکھتے ہیں اور وہ پیش ہو سکتے ہیں۔ اور اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کو، جو خود کئی بار وزیر رہ چکے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی معصوم ہیں، یا آپ ان کو معصوموں والی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ دلچسپ مکالمے تھے، جو ریمارکس بھی کہہ لیجئے کہ جو چیف جسٹس صاحب کے اور شعیب شاہین صاحب کے درمیان جو ہوئے۔ دراصل یہ جو کیس تھا، یہ کچھ سیاسی نوعیت کا بھی بنتا جا رہا تھا اور کچھ اس میں مزاح کے پہلو بھی تھے، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کسی اور طرح سے اس کیس کو لیڈ کر رہے تھے، اور جو شعیب شاہین صاحب ہے جو کہ اب اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، ان کی باتوں سے یا ان کے دلائل سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جو ہے وہ رجحان ان کا زیادہ نظر آ رہا تھا۔ گو کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایز اے لائر کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، نہ کہ ایز اے پارٹی کے نمائندے کے طور پہ، لیکن دونوں طرف سے جو ہے وہ اس قسم کا تاثر دیا گیا کہ کسی خاص طبقے یا کسی خاص جماعت کے جو ہے وہ ریپریزنٹیشن نظر آئی دونوں جانب سے۔ اس پر کافی لوگوں نے جو ہے وہ باتیں کیں، بہت واویلا مچا، اس پہ بہت باتیں ہوئیں، لیکن یہ ساری صورتحال تھی اس کیس کے حوالے سے۔ اور ایک دن کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوئی، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کل ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کیس کو سنیں گے۔ اس کے علاوہ بلے کا نشان جو ہے وہ ایک بار پھر ہاتھ سے نکل گیا۔ پی ٹی آئی میں غم و غصے کا ملا جلا رجحان تھا، اور رد عمل انہوں نے ظاہر کیا۔ یہ الیکشن کمیشن کا جو 2 دسمبر کا فیصلہ تھا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ، جو انہوں نے اسٹے آرڈر دیا تھا، وہ خارج کر دیا ہے جو ہیں پشاور ہائی کورٹ نے۔ اس میں گور خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم کو
پی ٹی آئی کو اگر انصاف نہیں ملا تو ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اگر وہاں سے بھی اگر ہمیں بلے کا نشان واپس نہیں ہوتا تو ہم جو ہے وہ تو اگر سپریم کورٹ نے ان کو انصاف نہیں دیا بقول ان کے، اور ان کو یہ بلے کا نشان واپس الاٹ نہیں ہوا، تو وہ کسی بھی نشان پر الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کسی طرح سے بھی وہ جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی میدان خالی چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ انڈر 19 جو ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی کھیلیں گے، یعنی کہ اس ٹائم پہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھرپور الیکشن میں حصہ بھی لے گی اور اپنی کمپین بھی چلائے گی، اور جو ہے وہ میدان خالی کسی کے لیے نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ ایک بہت جو ہے وہ خوشائن بات ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں اور ان کا فوکس جو ہے وہ الیکشنز کی طرف ہے، وہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے ناظرین، زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے، وہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئیں اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور ویڈیو میں انہوں نے کافی روتے ہوئے بھی کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے وار آن ٹیرر میں شہید ہوا اور میں ایک شہید کی بہن ہوں۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا ازالہ کروانا چاہتے ہیں یا تو میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور کہا کہ جو ہے ہم معافی مانگتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اگر ہمارے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ اس کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں۔ وہ صبح 8 بجے سے جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں موجود تھیں، اور وہ ضمانت کے لیے آئی تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ان کو الیکشن بھی لڑنے دیا جائے اور ان کو کمپین بھی چلانے دی جائے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو جھوٹے مقدمات بقول ان کے جو مبینہ طور پر جھوٹے مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں، تاکہ وہ اپنے گھروں کو جا سکیں، اور جو باہر لوگ جو فورسز کھڑی ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی کہ ان کو بھی انہیں گرفتار کرنے سے روکا جائے اور انہیں اپنے گھر جانے دیا جائے۔ تو اس کے علاوہ صنم جاوید صاحبہ کے جو کاغذ ہے وہ NA 119 اور NA 120 سے مسترد ہونے کے خلاف جو ہے انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے، انہوں نے جو ہے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی نیوز اپڈیٹس، انشاءاللہ مزید نیوز اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔